بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ تقلید ایک اہم موضوع اور ایک اہم مسئلہ۔ اس زمانہ بہت سارے نفس پرست ایسے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ گویا کہ اعلان کر دیا ہے کہ جو ہمارے من میں آئے گا ہم اسی طرح دین پر چلیں گے، اور اللہ کی پناہ اس پر وہ قرآن کو دلیل بناتے ہیں اور احادیث کو دلیل بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا چلا ان کے راستے جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اکابرین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کو اپنے اکابرین کو چھوڑ دے اور ان میں عیب لگائے وہ کتنا فتنہ پرداز اور نادان اور بیوقوف شخص ہوگا۔ تو یہی حال تقلید کے حوالے سے بھی ہے۔ کچھ لوگ اس سے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو تقلید کے حوالے سے کلام کرتے ہیں اور معاذ اللہ اسے بدعت بلکہ شرک تک کہہ ڈالتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک ایسے عالم صاحب کی کتاب کے جو مجتہد بھی ہیں، یعنی مجتہد فی المسائل، جن کے علوم و فضل کا سب نے اعتراف کیا، چاہے وہ اہل سنت کے علماء ہوں یا پھر مقلدین ہوں یا غیر مقلد، سب ان کا اعتراف کرتے ہیں ان کی علمیت کے حوالے سے۔ اور وہ شخصیت حضرت شیخ سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غیر مقلدین کے ائمہ اور امام جو حضرات وہ بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اسی طرح دیوبندی حضرات بھی انہیں اپنا امام تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ تقلید کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے عقد الجید۔ عقد الجید کا مطلب ہوتا ہے گلے کا ہار، اور تقلید میں بھی کم و بیش یہی معنی پائے جاتے ہیں، یعنی گلے کا ہار۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک چیپٹر باندھا ہے کہ ان چار مذہبوں کے اختیار کرنے کی تاکید میں اور ان کے چھوڑنے اور ان سے باہر نکلنے کی ممانعت شدیدہ کے بیان میں، یہ انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے، باب باندھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم، کہ تو جان لے کہ ان چار مذاہب کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے، اور ان سب سے اعراض روگردانی کرنا بڑا مفسدہ ہے، یعنی فساد ہے اس کے اندر۔ پھر اسی کتاب میں آگے جا کر آپ بیان کرتے ہیں، اور مذہب کے پابندی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سواد اعظم، یعنی بڑے معظم جتھے یا گروہ یا فرقے کی پیروی کرو، اور سوائے ان چار مذاہب کے اور باقی مذاہب باقی نہیں رہے تو ان کی پیروی کرنا بڑے گروہ کی پیروی کرنا ہے، اور ان سے باہر نکلنا بڑی معظم جماعت سے باہر نکلنا ہے۔ جب اس طرح باہر نکلے گا تو نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت اور تاکیدی ارشاد کی خلاف ورزی لازمات۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو تقلید کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں اور ان کو بدعت اور شرک کہتے ہیں، تو وہ ذرا غور کریں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذاہب اربعہ کی تقلید کو سواد اعظم بیان فرما رہے ہیں، اور عامی غیر مقلد کو سواد اعظم سے خارج بتا رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ شتر بے مہار کی طرح ہیں، اور در حقیقت وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا سواد الاعظم، کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، اور اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث کریمہ ہے کہ بڑی جماعت کی پیروی کی جائے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو چار ائمہ کرام ہیں ان کی تقلید سے باہر نہ نکلا جائے، تو جو جس علاقے میں رہتا ہے تو وہاں جو فقہ مشہور ہے اسی کی پیروی کی جائے، اسی کی تقلید کی جائے، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں جو راز ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حکم کی پیروی ہے۔